بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن بندے اور بندیوں نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے پورے سال کے روزے رکھے۔ دوستوں، کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو ہر سال شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے پوری زندگی روزے رکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر! عمل قلیل ہے مگر اجر کثیر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ہو کہ شوال کے 6 روزے پورے سال کے روزوں کے برابر کیسے ہو گئے؟ دوستوں، محدثین کرام اس سوال کا یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں سے وعدہ فرمائے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ کم از کم میں 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ تو اس حساب سے رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے 10 سے ضرب دیجئے 60 ہو گئے، تو شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے۔ تو اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنے والے گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، ایک مسئلہ بتا دوں، شوال کے 6 روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو عید کے دوسرے دن یعنی شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر شوال کے آخر تک اس کا وقت ہے۔ آپ چاہیں تو ان روزوں کو اکٹھے تسلسل کے ساتھ رکھیں یا الگ الگ رکھیں، بہرحال شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ روزے رکھنے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ایک ساتھ رکھنے کے بجائے متفرق طور پر الگ الگ رکھیں، آسانی ہوگی۔ اور ایک ضروری درخواست ہے مستورات سے، ماہواری کی وجہ سے رمضان کے روزے جو قضا ہوئے ہیں پہلے ان قضا روزوں کو ادا کریں، پھر شوال کے یہ 6 نفل روزے رکھیں۔ دعا خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔